بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام ہو چکی تھی اور میں ابا کا انتظار کر رہی تھی۔ اب میں تھک چکی تھی۔ سارا دن ابا کے انتظار میں ہی گزر گیا تھا۔ آج ابا سارا دن گھر نہ آئے تھے۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ میں اور اماں دونوں ہی پریشان ہو رہی تھی، لیکن ابا کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اب تو بھوک کے مارے میری بری حالت ہو رہی تھی۔ صبح ناشتے کے نام پر بھی صرف چائے کا ایک کپ ہی پیا تھا۔ سارا دن ہم اسی انتظار میں بیٹھی رہیں کہ ابا گھر آئیں گے اور کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر آئیں گے، لیکن ہمارا انتظار تو انتظار ہی رہا۔ ابا تو نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ کب تک صحن میں یوں ہی چکر کاٹتی رہو گی؟ ایک جگہ پر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ مجھے صحن میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو ہمدردانہ لہجے سے کہا، میں ابا کا انتظار کر رہی ہوں اور مجھے پریشانی بھی ہو رہی ہے کہ وہ آج سارا دن ہی گھر واپس نہیں آئے، نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ فکر مندانہ لہجے سے میں نے کہا۔ اماں کے کہنے پر میں بھی ان کے قریب ہی جا کر بیٹھ گئی۔ بھوک کی وجہ سے اماں بھی بہت کمزور دکھائی دے رہی تھی، لیکن ایک بار بھی اماں نے یہ شکوہ نہ کیا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے یا وہ کمزوری محسوس کر رہی ہے۔ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرا جی چاہ رہا تھا کہ کوئی گھاس بھوس کھا لوں یا کسی درخت کے پتے کھا لوں، کیونکہ اب بھوک برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ ابا کے قدموں کی آواز سن کر میں جلدی سے باہر صحن میں آ گئی۔ ابا کو دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ وہ صحیح سلامت ہیں، ورنہ میں تو پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے ابا کس حال میں ہوں گے، وہ کسی مصیبت ہی میں نہ پھنس گئے ہوں۔ ابا کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جو انہوں نے جلدی سے میری طرف بڑھا دیا۔ اس میں کھانا ہے، جلدی سے گرم کر کے لے آؤ، ابو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جلدی سے جھونپڑی نما کچن میں آ گئی اور کھانا گرم کرنے لگی۔ احتیاط سے کچھ کھانا میں نے ڈھانپ کر رکھ دیا تھا، صبح ناشتے میں کام آ جائے گا۔ نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے ہمیں کھانا عطا کیا تھا۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ آج آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم دونوں تو بہت پریشان ہو رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اماں نے ابا سے پوچھا۔ میں کسی کام کی تلاش میں تھا تاکہ شام کو کھانے کا بندوبست کر سکوں، لیکن میرے اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک شخص مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ اس کی بیٹی کی شادی تھی اور وہ مجھے ہی تلاش کر رہا تھا، کیونکہ ہمارے علاقے کے نکاح خواہ مولوی صاحب کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ اس شخص کو بھی کسی مولوی کی تلاش تھی جو کہ اس کی بیٹی کا نکاح پڑھا دے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگا جس نے ہمارے کھانے کا کوئی سبب بنا دیا تھا، لیکن میں یہ نہ جانتا تھا کہ شادی والے گھر میں کون سی قیامت آنے والی ہے، اس لیے بہت دیر ہو گئی۔ ابا نے تفصیل سے بتایا۔ ایسی بھی کیا قیامت آ گئی تھی کہ صبح سے شام ہو گئی اور آپ اب لوٹ رہے ہیں؟ اماں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میرے لیے بھی بہت حیرت انگیز بات تھی۔ دلہا اور دلہن کی مائیں آپس میں سگی بہنیں تھیں، لیکن حق مہر پر آ کر دونوں کے درمیان شدید اختلاف ہو گیا تھا۔ قریب تھا کہ بارات واپس چلی جاتی۔ خاندان کے چند بزرگوں نے معاملات کو حل کرانے کی کوشش کی، لیکن دلہے کی ماں تو شدید غصے میں تھی۔ بہت مشکل سے نکاح کا مرحلہ طے پایا۔ مجھے یہ بھی فکر تھی کہ ہمارے محلے کی مسجد کا کیا ہوگا، کوئی آذان بھی دے گا یا نہیں۔ میں وہاں سے جلد جان چھڑانا چاہتا تھا، لیکن دلہا اور دلہن کے خاندان کے درمیان صلح ہی نہ ہو رہی تھی۔ لڑائی بڑھتی جا رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ شام تک دونوں خاندانوں کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کر دیا گیا اور پھر نکاح ہو گیا۔ ابا نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی بہت تھکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنی خوشی سے یہ کھانا مجھے دیا تھا جو میں لے کر گھر آ گیا۔ مسکراتے ہوئے کہا، کھانا کھانے کے بعد مجھے کچھ سکون حاصل ہوا تھا، ورنہ تو بہت بری حالت ہو رہی تھی بھوک کی وجہ سے۔ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور دیر تک قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ صبح کے ناشتے میں ہم نے رات کا ہی باسی کھانا کھا لیا تھا۔ ابا ایک بار پھر گھر سے کسی کام کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ ابا محلے کی چھوٹی سی مسجد میں امام تھے۔ محلے کے سب لوگ انہیں مولوی صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ اس محلے کی آبادی میں تمام لوگ غربت کی سطح سے بھی بہت نیچے کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کو بہت معمولی سی تنخواہ دی جاتی تھی، جس میں ہمارے گھر کا گزارا ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ گھر کے اخراجات پورا کرنے کے لیے ابا مزدوری کیا کرتے تھے، لیکن کم خوراک اور آرام نہ ہونے کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ گھر میں کھانا بنانے کے لیے کوئی سامان موجود نہ تھا۔ اماں محلے کی ایک بیمار عورت کی عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی۔
उस वक्त मैं घर में अकेली थी और शदीद भूख महसूस कर रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे शहर में बेरी का एक दरख्त लगा हुआ था जिसमें मौसम के मुताबिक बेर भी लगा करते थे। मैं पुरउम्मीद निगाहों से सर उठाकर दरख्त की तरफ देखने लगी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि यह मौसम ऐसा नहीं है जिसमें बेरी पर फल लगता है। मुझे तो इस वक्त भूख लग रही थी, इसलिए कुछ खाना चाहती थी। जब मैंने बेरी की तरफ देखा तो यह देखकर हैरत ज़दा रह गई कि उस दरख्त पर तो बेशुमार बेर लगे हुए हैं। जल्दी से आगे बढ़कर मैंने बेर उतारे और खाने शुरू कर दिए। बहुत लजीज थे। मैंने पेट भरकर खाए और एक बर्तन में अम्मा और अब्बा के लिए भी रख दिए। मैं बहुत खुश हो रही थी कि अल्लाह ताला ने हमारे खाने का बंदोबस्त कर दिया। जब अम्मा वापस आईं तो मैंने उन्हें बेरी के दरख्त पर लगे हुए बेर दिखाने की कोशिश की। उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही थी जब मैंने देखा कि बेरी पर तो सब्ज सब्ज पत्ते ही दिखाई दे रहे थे, एक भी बेर न था। अम्मा मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। ये कौन सा मौसम है? इस मौसम में तो इस दरख्त पर कोई फल नहीं होता, फिर तुमने बेर कहाँ से खाए हैं? अम्मा ने हैरान होते हुए पूछा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था। कुछ देर पहले तो ये दरख्त सुर्ख रंग के बेरों से भरा हुआ था और अब खाली कैसे हो गया? मैंने आपके लिए और अब्बा के लिए भी रखे थे, मैं वो लेकर आती हूँ, आपको खुद ही यकीन आ जाएगा। किचन की तरफ मुड़ते हुए मैंने कहा। जब मैंने उस बर्तन में देखा जिसमें बेर रखे थे तो हैरत के मारे मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उस बर्तन में बेर नहीं मट्टी पड़ी हुई थी। अम्मा भी मेरे पीछे ही आ गई थी। बर्तन में मट्टी देखकर हैरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैं सच कह रही हूं, इस बर्तन में मैंने आपके लिए बेर ही रखे थे, लेकिन अब बेर नहीं बल्कि मट्टी पड़ी हुई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हैरत का इजहार करते हुए मैंने कहा। मैं अम्मा को यकीन दिलाना चाहती थी कि मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना? मुझे लगता है कि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए अजीब बहकी बहकी बातें कर रही हो। मट्टी को तुमने बर्तन में रख दिया है, ये तुमने क्या किया है? मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। हैरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए अम्मा ने कहा। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही। जवाब देने के बजाय बेबसी से अम्मा के चेहरे की तरफ देखने लगी। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मेरा ख्याल है तुम्हें शदीद भूख लगी हुई है। यहाँ तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, आराम करोगी तो सेहत बेहतर हो जाएगी। फिक्रमंदाना अंदाज से अम्मा ने कहा। वो परेशान हो गई थी, उन्हें मेरी जहनी हालत पर शक होने लगा था। अम्मा के कहने पर मैंने वो मट्टी बाहर गिरा दी और बर्तन धोकर रख दिया। कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। मेरा जहन बिल्कुल खाली हो चुका था, कोई ख्याल भी जहन में बाकी ना रहा था। बिस्तर पर लेटकर मैंने आंखें बंद कर ली। शाम को अम्मा ने हंसते हुए दिन के वाक़े के बारे में बताया, जिसे सुनकर अब्बा भी हंसने लगे। बेटी, इस मौसम में बेर नहीं लगते, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैं अम्मा और अब्बा से कहना चाहती थी कि मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई और ना ही मैंने कोई ख्वाब देखा था। मेरे पास इस बात का कोई सबूत न था। जो सबूत था वो तो मट्टी निकला। कुछ न कह सकती थी, इसलिए खामोश रहना ही बेहतर समझा। दिन का वक्त था, मेरे सर में दर्द था, इसलिए लेट गई। अब्बा मस्जिद में मौलवी थे। मोहल्ले के लोग मस्जिद के लिए चंदा जमा करवाते थे, लेकिन यहाँ पर तकरीबन गरीब लोग ही आबाद थे, इसलिए मस्जिद के चंदे के नाम पर जो रकम जमा होती थी वो बहुत ही मामूली होती थी, जिसकी बिना पर हमारे घर का गुजारा होना मुश्किल हो जाता था। इसलिए अब्बा जान मेहनत मजदूरी भी करते थे, कोई काम भी मिल जाता वो कर लेते ताकि घर के अखराजात को आसानी से पूरा कर सकें। हमारे घर में तो अक्सर फाका ही होता था, क्योंकि मस्जिद की ड्यूटी की वजह से अब्बा घर से दूर भी किसी काम के लिए ना जा सकते थे। बिस्तर पर लेटकर मैं अपने घर के हालात के बारे में सोच रही थी। मैंने जब से होश संभाली थी अम्मा और अब्बा को परेशान ही देखा था। अम्मा बहुत सब्र वाली थी, कभी अब्बा से लड़ते झगड़ते या कोई शिकवा करते हुए मैंने ना सुना था। यही वजह थी कि मैं भी बहुत खामोश रहती थी, सब्र और शुक्र के साथ वक्त गुजारते थे। मेरा ख्याल है कि तुम सो गई हो या वैसे ही आंखें बंद करके लेटी हुई हो। मैं अपने ख्यालात में मगन थी जब अम्मा ने मुझसे पूछा। वो शायद मेरे लिए परेशान हो रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही, सिर्फ आंखें बंद की हुई हैं। आंखें खोलकर मैंने जवाब दिया, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ। अम्मा ने फिक्रमंदी से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप परेशान मत हो। अम्मा को तसल्ली देने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, मुझे दिन के वक्त आराम करने की आदत न थी, इसलिए जल्द ही उठकर बैठ गई। अम्मा भी आराम कर रही थी।
ہمارے گھر میں زیادہ افراد نہ تھے، اس لیے کرنے کے لیے زیادہ کام بھی نہ ہوتا تھا۔ اماں دن کے وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی اور فارغ وقت میں بھی ہم دونوں مل کر کھانا بنا لیتی تھی۔ اماں آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ آج بھی میں حیرت بھری نظروں سے اپنے گھر میں لگے ہوئے بیری کے درخت کو دیکھ رہی تھی، جس پر ایک بھی بیر نہ نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ٹہلتی رہی اور پھر ایک کرسی اٹھا کر لے آئی، بیری کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ ان دنوں ابا بہت پریشان تھے، اماں بھی بہت خاموش اور اداس رہتی تھی۔ بچپن سے ہی میرا رشتہ خالہ کے بیٹے سے منسوب ہو چکا تھا۔ خالہ شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن ابا کے حالات بالکل بھی اجازت نہ دے رہے تھے، جس پر خالہ بہت ناراض ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اپنے بیٹے کی شادی کر لیں، جبکہ اماں اور ابا کچھ وقت مانگ رہے تھے۔ ایک مہینہ گزر گیا تھا، خالہ دوبارہ ہمارے گھر نہ آئی تھی۔ وہ ہم سے ناراض ہو گئی تھی۔ مجھے ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں خالہ غصے میں آ کر اس رشتے کو ختم ہی نہ کر دیں۔ میں درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھی ہوئی علی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، جب اماں اچانک سے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے بہت غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ درخت کے نیچے مت بیٹھا کرو، لیکن تمہیں تو میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ اتنا بڑا صحن ہے، کہیں پر بھی کرسی ڈال کر بیٹھ سکتی تھی۔ اماں نے مجھے صحن میں درخت کے نیچے بیٹھتے ہوئے دیکھا تو غصے میں آ گئی اور مجھے ڈانٹنے لگی۔ اماں کی ڈانٹ سنتے ہی میں جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ شام کو ابا گھر واپس آئے تو بہت تھکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی بہت گندے ہوئے تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ آج وہ سارا دن ایک مزدور کی طرح کام کرتے رہے ہیں۔ یہ جان کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ ان کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اماں کے ساتھ مل کر جلدی سے کھانا بنانے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میرے والدین کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہوتا تو آج وہ ان کا سہارا ہوتا، اس عمر میں ابا کو مزدوری نہ کرنا پڑتی۔ رات کو ابا کو شدید بخار ہو گیا تھا، شاید وہ بہت تھک گئے تھے۔ ان کے بخار کی وجہ سے میں اور اماں دونوں ہی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ 2 دن کے بعد بھی ابا کی صحت ٹھیک نہ ہوئی تھی۔ گھر میں کوئی قیمتی سامان موجود نہ تھا جسے بیچ کر گزارا کیا جاتا۔ تھوڑی سی رقم تھی جو ابا کے علاج پر خرچ ہو گئی تھی۔ اب گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی خالہ عظمت رہتی تھی۔ وہ خود بھی مالی طور پر بہت کم حیثیت تھی، لیکن اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔ لیکن کب تک وہ ہماری مدد کر سکتی تھی؟ مولوی صاحب تو بیمار ہو چکے ہیں، اب تمہیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ وقت ہے کہ تم انہیں بیٹا بن کر دکھاؤ، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ نہ ہوگا، خالہ عظمت نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں تو زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی اور کسی کام کے بارے میں جانتی نہ تھی۔ مجھے سوچتے ہوئے دیکھ کر خالہ عظمت کچھ دیر خاموش رہی اور پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم کیا سوچ رہی ہو؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ نہ تو میں پڑھی لکھی ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی کام آتا ہے، پھر آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ خالہ عظمت سے میں نے پوچھا، اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے کسی کام کا بندوبست کر سکتی ہوں۔ بڑی حویلی میں چودھری صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، تم وہاں پر کام کر سکتی ہو۔ شادی کے دنوں میں انہیں گھر میں کام کرنے والی عورتوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تمہیں اجازت مل جائے تو مجھے بتا دینا، کیونکہ میں بھی شادی کے دنوں میں حویلی میں کام کروں گی۔ خالہ عظمت نے میری طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، میں نے آج دن تک بڑی حویلی کا صرف نام ہی سنا تھا۔ بچپن میں جب کبھی اس کے قریب سے گزرتی تھی تو بہت غور سے دیکھا کرتی تھی، لیکن کبھی اس حویلی کے اندر جانے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ لیکن یہ میں جانتی تھی کہ اس بڑی حویلی کے اندر چودھری صاحب اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔ حویلی ہمارے محلے سے کچھ فاصلے پر تھی، یہی وجہ تھی کہ اس حویلی میں رہنے والے افراد کو میں بالکل بھی نہ جانتی تھی۔ خالہ عظمت کے جانے کے بعد میں نے اماں سے کام کرنے کی اجازت مانگی تو وہ حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اگر مولوی صاحب کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اماں نے حیرت سے کہا، اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ ابا خود ہی تو کہتے ہیں کہ محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ میں بھی تو کام کروں گی، اور اس لیے کام کروں گی کہ ہمیں بھوکا نہ رہنا پڑے۔ ابا کو اس وقت آرام کے ساتھ ساتھ اچھی خوراک کی بھی ضرورت ہے۔ اماں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا، اگر میں نے تمہیں اجازت دے دی تو مولوی صاحب مجھے بھی برا بھلا کہیں گے اور ناراض بھی ہو جائیں گے۔ چند دنوں میں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، پھر خود ہی گھر کے تمام انتظامات دیکھ لیں گے۔ انکار میں گردن ہلاتے ہوئے اماں نے کہا، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کل بھی خالہ عظمت کے گھر سے کھانا آیا تھا، روز روز تو کوئی بھی نہیں دیتا، اس لیے آپ مجھے اجازت دے دیں۔
جب ابا ٹھیک ہو جائیں گے تو مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ ابھی ابا بیمار ہیں تو کسی نہ کسی کو تو کام کرنا ہی پڑے گا۔ اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے میں نے کہا۔ اماں بالکل بھی نہ مان رہی تھی، لیکن میں نے انہیں کسی نہ کسی طرح راضی کر ہی لیا تھا۔ شام کو میں نے خالہ عظمت کو بھی بتا دیا کہ صبح جب وہ بڑی حویلی میں کام کرنے کے لیے جائیں گی تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں گی۔ صبح سویرے ہی میں خالہ عظمت کے ساتھ حویلی پہنچ گئی۔ حویلی کی عمارت کو اندر سے میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بہت شاندار عمارت تھی۔ ایسی خوبصورت اور ہوادار عمارت میں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ حویلی میں اس وقت بھی بہت رونق تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ شادی میں شرکت کرنے والے مہمان ادھر ادھر گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن خالہ عظمت نے مجھے بتایا کہ یہ سب یہاں پر کام کر رہے ہیں، مہمان تو ابھی آرام کر رہے ہوں گے۔ اتنی صبح مہمانوں کو جاگنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ کام کرنے والے ملازمین کی تعداد دیکھ کر تو مجھے پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ خالہ نے مجھے حیران دیکھا تو ہنستے ہوئے کہا، حویلی بھی تو بہت بڑی ہے، اس کے سب انتظامات سنبھالنے کے لیے زیادہ تعداد میں ملازمین کی ضرورت بھی تو ہوتی ہے۔ مجھے خالہ کی یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اس لیے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک عورت ہمارے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آج چودھرانی صاحبہ نے مجھ سے کہا تھا کہ مردان خانے کی کھڑکیوں کے سب پردے اتار دینے ہیں اور نئے پردے لگانے ہیں۔ پرانے پردے بھی پھینکنے نہیں ہیں، انہیں دھو کر سنبھالنا ہوگا۔ اس عورت نے تیزی سے کہا، تم مجھے اچھی طرح سے سمجھا دو، میں سب کام کر لوں گی۔ اپنی مدد کے لیے میں اس لڑکی کو بھی ساتھ لے آئی ہوں۔ خالہ عظمت نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ لڑکی کون ہے؟ کیا تم نے چودھرانی صاحبہ سے اس بارے میں بات کی تھی؟ اس عورت نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیتے ہوئے کہا، مجھے خود بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی عورت کام کرنا چاہے تو اسے لے آنا، کیونکہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ خالہ عظمت نے جواب دیا، ابھی تو چودھرانی ہانی صاحبہ اپنے کمرے سے نہیں آئیں، تم اسے اپنے ساتھ ہی کام پر لگا لو، جب وہ کمرے سے باہر آئیں گی تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ اس عورت نے جواب دیا، تم ہمیں مردان خانے میں لے جاؤ، ہم وہاں پر جا کر سب کام دیکھ لیں گے، لیکن صغرا ایک بات یاد رکھنا کہ جب چودھرانی صاحبہ اپنی آرام گاہ سے باہر آئیں تو مجھے ضرور بتا دینا، میں اس بچی کے بارے میں ان سے بات کر لوں گی۔ خالہ عظمت نے صغرا نامی اس عورت کو ایک بار پھر کہا، ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہی تھی، اب ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ صغرا ہمیں حویلی کے دوسرے حصے میں لے آئی تھی، وہ مجھے اور خالہ عظمت کو سمجھانے لگی۔ اس کے جانے کے بعد میں خالہ کے ساتھ مل کر کھڑکیوں کے سامنے لگے ہوئے تمام پردے اتارنے لگی۔ ابھی ہم پردے اتار ہی رہے تھے کہ خالہ صغرا ایک لڑکے کے ساتھ آ گئی۔ اس لڑکے نے ایک بڑا سا بنڈل اٹھایا ہوا تھا۔ یہاں پر رکھ دو، میرے قریب ہی اشارہ کرتے ہوئے صغرا نے کہا۔ لڑکے نے وہ بنڈل زمین پر رکھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں نے جلدی سے رخ پھیر لیا، اس کی مسکراہٹ سے مجھے خوف آ رہا تھا۔ اب تم نے حویلی سے باہر نہیں جانا، کل بھی چودھری صاحب نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا، یہاں پر ہزاروں کام ہیں اور تجھے آوارہ دوستوں کے علاوہ کسی کی بھی فکر نہیں ہے۔ صغرا نے اس نوجوان لڑکے کو غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا، حویلی میں اتنے لوگ ہیں کام کرنے والے، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جاؤں تو کون سی قیامت آ جاتی ہے؟ ایک تو ہر وقت چودھری صاحب نے مجھ پر نظر رکھی ہوتی ہے۔ اس لڑکے نے انتہائی تلخ لہجے سے جواب دیا، ہر شخص اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، اگر آج تم حویلی سے باہر گئے تو میں چودھری صاحب سے کہوں گی کہ وہ خود تمہاری کلاس لیں، تمہیں میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اور جب گھر جاؤ گے تو تمہارے باپ سے بھی کہوں گی کہ اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کی کوشش کرے، میری تو بات ماننا تمہیں اچھا ہی نہیں لگتا۔ صغرا نے انتہائی غصے سے کہا، اچھا ٹھیک ہے اماں، اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ غصے سے جھنجھلاتے ہوئے اس نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا زغرا کا بیٹا ہے اور میں خالہ کے کام میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ لڑکا دوبارہ آ گیا۔ تمہیں پیاس تو نہیں لگ رہی؟ اگر لگ رہی ہے تو میں یاسر سے پانی منگوا لیتی ہوں، خالہ عظمت نے مجھ سے پوچھا۔ وہ مسکراتے ہوئے صغرا کے بیٹے یاسر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اچھا ہوا تو آ گیا، میں تیری ماں کا انتظار کر رہی تھی، ہمارے لیے پانی لے آ۔ یاسر کی طرف دیکھتے ہوئے خالہ عظمت نے کہا۔ وہ گہری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی واپسی ہوئی۔ وہ ہمارے لیے پانی لے آیا تھا اور ساتھ میں صغرا کا پیغام بھی لایا تھا۔ ہمیں چودھرانی صاحبہ بلا رہی تھی۔ خالہ عظمت نے میرے بارے میں چودھرانی صاحبہ کو بتایا۔ یہ جان کر کے میں مولوی صاحب کی بیٹی ہوں، انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا تھا۔ میں سارا دن وہاں کام کرتی رہی۔
مجھے زیادہ کام کرنے کی عادت نہ تھی۔ شام تک تھکاوٹ کے مارے میرا برا حال ہو چکا تھا۔ گھر واپس آنے سے پہلے سغرا نے مجھے اور خالہ عظمت کو ایک ایک چاپر دیا تھا جس میں کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ جب میں گھر واپس آئی تو اماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ ابا کی صحت کچھ بہتر تھی لیکن وہ بہت کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے نماز ادا کی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میرا سارا جسم بہت دکھ رہا تھا لیکن میں نے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند ہی نہ آ رہی تھی۔ میں سونا چاہتی تھی، آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سوتے ہوئے بھی بہت بے چینی اور درد محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی میں گہری نیند میں نہ گئی تھی کہ جب اچانک ہی میرا بازو پکڑ کر کسی نے جھنجھوڑا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ ابا سامنے چارپائی پر گہری نیند سو رہے تھے۔ گردن گھما کر دیکھا تو میرے قریب ہی اماں بھی اپنی چارپائی پر سو رہی تھی۔ مجھے ابھی تک اپنے بازو پر کسی کے لمس کا احساس ہو رہا تھا۔ اماں اور ابا کو سوتے ہوئے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ مجھے کس نے جگایا ہے، لیکن کمرے میں مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ میرے قریب ہی ایک چھوٹا سا میز رکھا ہوا تھا جس پر میں رات کو سوتے ہوئے اپنے لیے پانی کا ایک گلاس بھر کر رکھتی تھی۔ اس میز پر پانی کے ساتھ ہی دوا کی ایک بوتل رکھی تھی۔ میں حیرت بھری نظروں سے بوتل کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید اماں نے میرے لیے رکھ دی، کیونکہ میں نے ان کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میں بہت تھک گئی ہوں اور تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے بخار محسوس ہو رہا ہے۔ دوا کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوچا اور دل ہی دل میں اماں کا شکریہ ادا کرنے لگی، کیونکہ مجھے نیند ہی نہ آ رہی تھی۔ دوا کھانے کے بعد میں نے پانی پیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں تازہ دم ہو چکی تھی، کوئی تھکاوٹ محسوس نہ ہو رہی تھی۔ جب میں کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اماں دکھ بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اماں اور ابا دونوں ہی نہیں چاہتے کہ میں کسی کے گھر میں جا کر کام کروں، لیکن اس موقع پر میں کمزور نہ پڑنا چاہتی تھی، ورنہ وہ دونوں مجھے روک لیتے۔ میں نے تو ابا کے سامنے ہی جانا مناسب نہ سمجھا، ورنہ مجھے دیکھ کر وہ بہت دکھی ہوتے۔ کل بھی تم بہت زیادہ تھک گئی تھی، تمہارے ابا کی صحت اب پہلے سے بہتر ہے، بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے تمہیں کام پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اماں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ابا کی صحت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا آپ کو وہ کمزور دکھائی نہیں دیتے کہ اس قدر کمزور ہو چکے ہیں؟ انہیں آرام اور خوراک دونوں کی ضرورت ہے۔ اماں کے سمجھانے پر میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا، تمہیں کام کرنے کی عادت نہیں ہے، تھک جاتی ہو۔ اماں نے دکھی لہجے سے کہا، کل پہلا دن تھا اس لیے تھک گئی تھی۔ رات کو آپ نے جو دوا میرے لیے رکھی تھی وہ کھانے کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور مجھے نیند بھی آ گئی تھی۔ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے تشکر آمیز لہجے سے کہا، میں نے تو تمہارے لیے کوئی دوا نہ رکھی تھی، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اماں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اگر آپ نے میرے لیے میرے سرہانے پر پڑے ہوئے میز پر دوائی کی بوتل نہیں رکھی تھی تو پھر کس نے رکھی تھی؟ اماں کے انکار پر حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا، میں نہیں جانتی تم کس دوائی کی بات کر رہی ہو۔ اماں نے انکار کرتے ہوئے کہا، اس وقت میں بہت جلدی میں تھی کیونکہ خالہ عظمت ہمارے دروازے پر آ چکی تھی۔ اماں کو اللہ حافظ کہتے ہوئے میں بالکل باہر نکل گئی۔ ابھی ہم نے کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ یاسر بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہ بھی حویلی ہی جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت برا محسوس ہوا تھا۔ وہ باتیں تو خالہ سے کر رہا تھا لیکن دیکھ میری طرف رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے مجھے بہت الجھن محسوس ہو رہی تھی اور شدید غصہ بھی آتا تھا، لیکن میں اسے کچھ بھی نہ کہہ سکتی تھی، اس لیے سر جھکا کر خاموشی سے ان دونوں کے پیچھے چلتی رہی۔ اچانک ہی یاسر کے کراہنے کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، وہ زمین پر منہ کے بل گرا ہوا تھا۔ تم دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ تمہارے سامنے ہی اتنا بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، تم کہاں دیکھ رہے تھے؟ خالہ عظمت نے اسے سہارا دے کر زمین سے اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے پتھر دکھائی ہی نہیں دیا، ایسا لگ رہا تھا کہ اچانک ہی سامنے آ گیا ہو۔ میں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں، اس سے پہلے تو اتنا بڑا پتھر میں نے نہیں دیکھا۔ خالہ کا سہارا لے کر زمین سے اٹھتے ہوئے یاسر نے جواب دیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں مسکرانے لگی، کیونکہ وہ آگے دیکھ کر چلنے کے بجائے بار بار پیچھے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کے اعمال ہی کی سزا تھی۔ حویلی پہنچ کر میں ایک بار پھر خالہ عظمت کے ساتھ کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ یاسر میرے ارد گرد ہی منڈلاتا رہا۔ حویلی کے پچھلے حصے میں ایک خوبصورت باغیچہ بنا ہوا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سغرا کے کہنے پر میں اور خالہ عظمت باغیچہ کی صفائی میں مصروف ہو گئیں۔ یہاں پر بھی یاسر نے ہمارا پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ اس کی موجودگی سے مجھے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی جب یاسر مجھے آتے ہوئے دکھائی دیا۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ یہاں سے گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے غصہ آ گیا تھا۔ خالہ تجھے بلا رہی ہیں۔ قریب پہنچ کر یاسر نے سغرا کا پیغام خالہ عظمت کو دیا۔ تم کام کرو، میں ابھی سغرا سے پوچھ کر آتی ہوں کہ وہ مجھے کیوں بلا رہی ہے۔ ایک لمبا سانس لیتے ہوئے خالہ عظمت نے مجھ سے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد یاسر میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر ٹکٹکی باندھ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ ایک کمینی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ میرا دل خوف کے مارے تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس وقت ہم دونوں اکیلے تھے۔ کوئی دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سمجھتا۔ تم مجھ سے کیوں ڈرتی رہی ہو؟ میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا؟ میرے خوف کو محسوس کرتے ہوئے یاسر نے ہمدردانہ لہجے سے کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے کام کرنے دو۔ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے میں نے کہا، تم اتنی خوبصورت ہو، یہ کام کرتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ مجھ سے شادی کر لو، پھر یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوفرانہ انداز سے ایک آنکھ بند کرتے ہوئے یاسر نے کہا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ خوف کے مارے سانس حلق ہی میں اٹک گئی۔ ایک بہت ہی حیرت انگیز اور خوفناک منظر تھا۔ درخت کے تنے کے پیچھے سے دو انسانی بازو باہر نکلی اور یاسر کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن وہ بے خبر تھا۔ اچانک ہی ان انسانی ہاتھوں نے یاسر کو گردن سے پکڑ لیا۔ اس اچانک افتاد کے لیے یاسر تیار نہ تھا، اس لیے خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ آج دن تک یہ نہ سنا تھا کہ کسی درخت کے انسانوں کی طرح ہاتھ اور بازو بھی ہوتے ہیں۔ ہاتھوں کی گرفت یاسر کی گردن کے گرد اتنی مضبوط تھی کہ وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی خود کو چھڑا نہ پا رہا تھا، یہاں تک کہ اس سے چیخا بھی نہ جا رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھیں اور زبان بھی لٹکنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو کر زمین پر گر جاتا، مجھے زمین و آسمان گردش کرتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور پھر میں نڈھال ہو کر زمین پر گر گئی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے جو آخری منظر میں نے دیکھا وہ یاسر کو حویلی کی دیوار سے باہر اڑ کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ درخت کے بازوؤں نے اسے حویلی سے باہر پھینک دیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو سغرا اور خالہ عظمت میرے قریب ہی موجود تھی۔ یہ حویلی کا ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں موجود تھی۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ اب تو شام ہو رہی تھی اور میں پریشان ہونے لگی تھی کہ اگر تمہیں ہوش نہ آئی تو ہم کیا کریں گے؟ خالہ عظمت نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری نگاہوں کے سامنے سارا منظر گھومنے لگا۔ میں حیرت بھری نظروں سے خالہ عظمت اور سغرا کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ دونوں مطمئن دکھائی دے رہی تھیں، جس کا مطلب تھا انہیں یاسر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں ابھی تک علم نہیں ہوا۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ جب میں باغیچے میں واپس گئی تو تم بے ہوش پڑی ہوئی تھی، فکر مندانہ لہجے سے خالہ عظمت نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا جواب دوں۔ میرا خیال ہے کہ کام کی وجہ سے یہ تھک گئی تھی۔ تم ہی نے تو مجھے بتایا ہے کہ اسے زیادہ کام کرنے کی عادت نہیں ہے، پہلی بار کسی کے گھر میں کام کر رہی ہے۔ سغرا نے سنجیدگی سے کہا۔ میں ان سے یاسر کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، مجھے اس کی بھی فکر ہو رہی تھی، نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا، وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں۔ تم پریشان مت ہو، میں نے چودھرانی ہانی صاحبہ سے بات کر لی ہے، انہوں نے تمہیں کل کے دن کی چھٹی دے دی ہے۔ تم نے آرام کرنا ہے تاکہ تمہاری تھکاوٹ اتر جائے۔ مجھے خاموش دیکھ کر سغرا نے کہا، اگر تم بہتر محسوس کر رہی ہو تو گھر چلنے کی تیاری کرو، شام ہو رہی ہے۔ خالہ عظمت نے کمرے سے باہر جھانک کر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں خود اس حویلی سے دور جانا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے بستر سے نیچے اتری۔ جب ہم کمرے سے باہر نکلی تو سغرا نے ہمیں 2 پیکٹ تھما دیے جس پہ کھانے کا سامان تھا۔ راستے میں خالہ عظمت باتیں کر رہی تھی، میں چاہ کر بھی اس عجیب و غریب درخت کے بارے میں نہ پوچھ سکی۔ وہ ابھی تک اس بات سے بھی لالم تھی کہ یاسر کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی میرے چہرے کی طرف دیکھ کر اماں پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تمہاری صحت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ خالہ عظمت کو میں نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اماں اور ابا کے سامنے میرے بے ہوش ہونے کے بارے میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی صبح جب میں کام پر جانے کے لیے تیار نہ ہوئی تو اماں نے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ پہلے ہی نہ چاہتی تھی کہ میں کسی کے گھر جا کر کام کروں۔ میں نے تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر چھٹی کرنے کا کہہ دیا تھا۔ مجھے حویلی میں کام کرتے ہوئے ابھی صرف 2 ہی دن ہوئے تھے، اس لیے حویلی والوں کی طرف سے کوئی اجرت نہ ملی تھی۔ شاید وہ پورے مہینے کے بعد ہی اپنے ملازمین کو تنخواہ دیتے ہوں گے۔ دکھی دل کے ساتھ میں نے سوچا، کیونکہ جو کھانا سغرا نے ہمیں دیا تھا اماں نے صبح کے لیے تھوڑا بچا لیا تھا،
لیکن اس کے بعد کے لیے گھر میں کوئی سامان موجود نہ تھا۔ ابا کی صحت اب پہلے سے بہتر تھی، کل سے انہیں دوبارہ بخار بھی نہ ہوا تھا، لیکن وہ حد درجہ کمزور ہو چکے تھے، سہارے کے بغیر چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھے۔ ایسی حالت میں ان کے لیے کام کرنا ناممکن تھا۔ دوپہر کے کچھ پہلے ہی خالہ عظمت ہمارے گھر آئی۔ چودرانی ہانی صاحبہ نے ہمارے لیے کھانا بھیجا تھا۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ خالہ عظمت نے میری 2 دن کی اجرت میرے ہاتھ پر رکھی تو مجھے یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ میں اپنے والدین کے کسی کام آ رہی ہوں۔ شام کو حویلی سے واپسی پر خالہ عظمت ہمارے گھر آئیں۔ وہ بھی بہت تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ دن کو وہ ہمارے لیے جو کھانا لے کر آئی تھی، اس پر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ سارا دن تو مجھے کام سے فرصت ہی نہیں ملی اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرا شکریہ ادا کرنے پر خالہ نے حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں یہ بتاتی کہ نہ صرف ہمارے لیے کھانا لے کر آئی تھی بلکہ میری 2 دن کی اجرت بھی لے کر آئی تھی۔ خالہ عظمت کو کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے ان کو پانی پلایا تاکہ ان کی سانس بحال ہو سکے۔ بہت مشکل سے ان کی حالت سنبھلی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے روز میں حویلی میں آئی تو آج بہت گہما گہمی تھی۔ ہر طرف مہمان ہی مہمان دکھائی دے رہے تھے، جبکہ سغرا مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ جب میں نے خالہ عظمت سے سغرا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا، اس کے بیٹے یاسر کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں وہ شدید زخمی ہوا ہے اور اب ہسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ یاسر کی حالت کے بارے میں جان کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ آج تو سارا دن سر کھجانے کی فرصت نہ ملی تھی۔ کاموں میں مصروف ہو کر کھانا کھانے کے بعد بھی ہوش نہ رہی تھی۔ سغرا کی غیر موجودگی میں کام بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ مہمانوں میں کچھ نوجوان لڑکے ہر کام کرنے والی کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ مہمان خواتین کی طرف ہی رہوں، لیکن کام کے دوران آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ کسی کام سے میں چھت پر آئی تو ایک کھلنڈرا سا نوجوان میرے پیچھے ہی چھت پر آ گیا، جسے دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی، لیکن وہ میری طرف دیکھ کر ایسے مسکرا رہا تھا جیسے کوئی شکار اس کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ سیڑھیوں کا دروازہ بھی اس نے بند کر دیا تھا۔ اس صورتحال میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا میرے قریب آ گیا اور میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ بڑھا کر جلدی سے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اچانک ہی زور سے بجلی کڑکنے لگی۔ دھماکہ دار آواز سنائی دی۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک زوردار جھٹکا اس لڑکے کو لگا اور وہ دور جا گرا۔ اس سے پہلے کہ مجھے کچھ سمجھ آتی، ایک انتہائی خوبصورت نوجوان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لے کر بڑھا۔ کچھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سیڑھیوں سے اوپر کی طرف آ رہے تھے، جنہیں دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ وہ اجنبی نوجوان تیزی سے مجھے کھینچتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ان لڑکے اور لڑکیوں کے قریب سے ہم گزر آئے۔ کوئی بھی ہماری طرف متوجہ نہ تھا۔ شام سے پہلے ہی گھر چلی جانا۔ صحن میں پہنچ کر انتہائی سرد لہجے سے اجنبی نوجوان نے میرے کان میں کہا۔ وہ نوجوان تیزی سے آگے بڑھ گیا اور پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب چھت سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ لڑکے بے ہوش ہوئے اس لڑکے کو اٹھا کر نیچے لا رہے تھے اور پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں خالہ عظمت کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ ایک ملازمہ نے مجھے بتایا کہ ان کے شوہر کی صحت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ جلد ہی چلی گئی ہیں۔ اس ملازمہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ مجھے تلاش کر رہی تھی، لیکن میں انہیں نہ ملی تو وہ اکیلے ہی واپس چلی گئی۔ خالہ عظمت کے واپس چلے جانے کا سن کر تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا تھا، یہ سوچ کر ہی کہ مجھے اکیلے گھر واپس جانا پڑے گا۔ خوف آنے لگا تھا۔ اس ملازمہ کو بتا کر میں بھی جلدی سے گھر کے لیے نکل پڑنا چاہتی تھی کہ شام ہونے سے پہلے ہی گھر پہنچ جاؤں۔ تیز تیز قدم اٹھاتی میں گھر کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ہی میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے سارا دن کچھ بھی نہ کھایا تھا اور اب مجھے شدید بھوک بھی لگ رہی تھی۔ چکرانے کی وجہ سے میں راستے میں لگے ہوئے ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ اچانک سے مجھے کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ایک لمبی سانس لے کر میں نے کھانے کے مزیدار خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ میرے آس پاس انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوئے تھے۔ کھانے کی دیگیں دیکھ کر میری آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی۔ مزیدار کھانوں کی خوشبو نے میری بھوک مزید بڑھا دی تھی۔ اتنا زیادہ کھانا پڑا ہوا تھا لیکن کوئی شخص نہ دکھائی دے رہا تھا۔ اب مجھ سے بھوک برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے ایک برتن میں ڈال کر کھانا کھانے لگی۔ جب میں نے جی بھر کر کھا لیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے تو وہ اجازت کے بغیر ہی یہ کھانا کھا لیا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں وہاں سے آگے بڑھنے لگی۔ اس جگہ سے باہر نکل کر دیکھا تو ہر طرف رنگ برنگے لباس پہنے مرد اور عورتیں ادھر ادھر گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔
کھانے کو دیکھ کر بھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کسی شادی کا ہی کھانا ہوگا، لیکن اتنی بڑی تعداد میں مہمان دیکھ کر میں کچھ گھبرا گئی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے واپس چلی جاؤں، لیکن میں یہ بھی چاہتی تھی کہ میں نے جس شخص کا یہ کھانا کھایا ہے اس سے معذرت کر لوں اور شکریہ بھی ادا کروں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتی، وہی اجنبی نوجوان جو مجھے چھت سے نیچے لے کر آیا تھا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے واپس چلی جاؤ، یہ تمہاری دنیا نہیں ہے، اس نوجوان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی عجیب سی بات سن کر میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ حیرت بھری نظروں سے میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے یقین نہ کرنے کی وجہ پوچھی۔ یہ کون سی دنیا ہے؟ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ یہ جنات کی دنیا ہے، تمہارا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں سے واپس چلی جاؤ۔ اس نوجوان کی باتیں بہت عجیب تھیں۔ میرا خیال ہے تم چودھری صاحب کے مہمان ہو اور مجھے بیوقوف بنا رہے ہو۔ مسکراتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، بلکہ سچ کہہ رہا ہوں، تمہاری بہتری چاہتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے آگے مت بڑھنا۔ تم کیوں میری بہتری چاہتے ہو؟ حیرت سے میں نے پوچھا۔ جس مسجد میں مولوی صاحب نماز پڑھاتے ہیں میں بھی وہیں نماز ادا کرتا ہوں، اس کے علاوہ تمہارے گھر کے صحن میں لگے بیری کے درخت پر میرا خاندان آباد ہے، اس لیے تمہاری بہتری چاہتا ہوں۔ جب تم پریشان ہوتی ہو تمہاری مدد کرتا ہوں۔ ابھی بھی تمہیں مجھ پر شک ہے؟ اجنبی نوجوان نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں پر مجھے یقین نہ آ رہا تھا، اس لیے اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے قدم بڑھایا۔ نوجوان نے انگلی سے میری طرف اشارہ کیا۔ مجھے زوردار جھٹکا لگا اور میں زور سے زمین پر گر گئی۔ اس نے مجھے زمین پر گرا دیا تھا۔ اس حرکت پر مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ارد گرد کا منظر دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ میں اپنے گھر کے سامنے تھی، شام ہونے سے پہلے ہی اپنے گھر پہنچا۔ اجنبی نوجوان نے کہا، مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس لیے ہر مصیبت میں کام آتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ دوا مولوی صاحب کو پلا دینا، انشاءاللہ وہ صحت مند ہو جائیں گے، تمہیں حویلی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوائی کی بوتل میری طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا۔ اس بوتل کو میں نے پہچان لیا تھا، یہ وہی بوتل تھی جو میرے سرہانے رکھی گئی تھی۔ حیرت بھری نظروں سے میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بھی سمجھ گیا تھا، اس لیے ہنسنے لگا۔ ہم برسوں سے یہاں آباد ہیں، انسانوں کو دکھائی نہیں دیتے، لیکن ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، اگر مسلمان نہ ہوتے تو اس محلے میں رہنے والے لوگ شیطان جنات کے شر سے کبھی محفوظ نہ رہتے۔ ہمارے سردار نے انسانوں کے قریب جانے سے بھی سختی سے منع کیا، اگر کوئی جن ایسی غلطی کرے تو اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ حافظ، اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو میرا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ کچھ دیر تک گھر کے دروازے پر ہی کھڑے رہ کر میں نے آج کے تمام واقعات پر غور کیا اور پھر اس اندیکھے محافظ کا دل میں شکریہ ادا کیا۔ ابا کو میں نے دوا پلا دی تھی، اب وہ کافی بہتر ہو گئے تھے۔ اکثر دن کے وقت یا اس روز جب ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، نظر نہ آنے والی مخلوق ہماری مدد کر دیتی۔ میرے علاوہ ان کے بارے میں کسی کو علم نہیں۔ خالہ نے اماں اور ابا سے کہہ دیا ہے کہ وہ بہت سادگی سے شادی کرنا چاہتی ہیں تاکہ دونوں خاندانوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں اپنے اس اندیکھے محافظ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔